بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. دوستو، اداروں میں جب آپ کام کرتے ہیں اور اسپیشلی جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی، تو اسکول سے آپ کو ٹیچر سے مسائل ہو سکتے ہیں، بچوں سے مسائل ہو سکتے ہیں، والدین کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان سب مسئلے کا حل کیا ہے آج ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دوستو، زندگی میں جب بھی آپ کو لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو فوری طور پہ فل سٹاپ لگائیں، فوراً جائیں، فوراً پہنچیں. بنیادی طور پر اگر ہم اسکول کی بات کریں تو ہفتے کے آخر پہ ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میڈم یا سر آپ نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ آپ نے یہ کہا تھا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو صحیح دیکھا، جو غلط دیکھا، اس کو فوراً ریکگنائز کروائیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ غلط کو ریکگنائز نہیں کرو گے تو وہ پریکٹس بن جائے گا، ادارے کی تباہی کا سبب بنے گا. اور اگر آپ اچھی بات کو ریکگنائز نہیں کرو گے تو سامنے والے لوگ ہمت ہار جائیں گے، انہیں لگے گا کہ یہاں کرنا اور نہ کرنا برابر ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایز اے لیڈر، ایز اے پرنسپل، آپ نے فوراً ریکگنائز کرنا ہے، پھر وہ اچھا ہو یا آپ کو کچھ غلط لگتا ہے. یہیں سے بہتری کا جو ہے وہ سفر شروع ہوگا. اچھا، جب غلطی ہو جائے کسی سے تو جب اس کی اصلاح کرنی ہے تو وہ سب کے سامنے نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الگ سے بتانا ہے. بعض اوقات میٹنگ میں بتانا پڑ جائے گا، یا بعض اوقات آپ کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر سب کو مخاطب کر کے بتانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کلاس میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کچھ ٹیچرز ایسی ہیں یا کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جس کی غلطی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ایسے میں جب آپ بتاؤ گے کہ جنرل سی بات کرو گے تو پھر لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ آپ نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. یاد رکھیں، زندگی میں ہیٹ دا پرابلم ناٹ دا پرسن. ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے، ہم لوگوں کو ہیٹ کرتے ہیں، مسائل پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ نے ایز اے لیڈر مسئلے کو ہیٹ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا سلجھاؤ، اس کا حل کیا ہے. لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا بھائی. ایز اے لیڈر آپ نے مسائل ڈھونڈنے ہیں. جب آپ ٹاپ لیڈرشپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، تو جناب آپ نے مسائل کو ڈھونڈنا ہے. ہم لوگوں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے رہیں کہ وہ کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں. دوسری بات، ٹائم پیریڈ کا جو ہے امپورٹنس ہے کہ مثال کے طور پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے پرنسپل میں کہوں گا چلو جی آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، پورے سال کا پلان بنا کے لے آؤ کہ ہم نے اس سال کیا کرنا ہے. او بھائی، اس طرح سے تھوڑی ہوگا. اسپیسیفک رہیں، 1 ہفتے کا ٹارگٹ بنوائیں یا 1 مہینے کا بنوا لیں آپ. تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ پورے سال کا پلان لے آؤ تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، آؤٹ پٹ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے لیے مسائل بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کریں، اسپیسیفک رہیں، 1 ہفتے کا پلان بنائیں، ٹائم پیریڈ ڈیزائن کریں. اور جب کسی کو سمجھانا مقصود ہو تو آپ انہیں سمجھائیں کہ جی میرا لہجہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ صرف آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے اس طرح سے بیہیو کروں. ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ بہتری ہو. اور سب سے اہم بات، جب آپ ڈانٹ رہے ہوں تو بیچ میں تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. یہ خاموشی سامنے والے کو وقت دیتی ہے کہ وہ ریئلائز کرے کہ وہ غلطی پر تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے انہیں احساس دلانا ہے کہ آپ ان کے دشمن نہیں ہیں. انہیں سمجھائیں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، آپ اچھے طالب علم ہیں، لیکن آپ کی یہ غلطی ادارے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، باقی بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، باقی پیرنٹس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے. لیکن اگر آپ غلط بات پر روکیں گے نہیں تو یہ عادت بن جائے گی جو ادارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ان کی پوٹینشیل ڈیولپمنٹ میں بھی ان کو مدد دیں گی. انہیں بتائیں کہ میرا لہجہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لہجہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے ہے، آپ کی اس غلطی کی وجہ سے جس پر آپ انہیں سمجھا رہے ہیں. یاد رکھیں، جب ڈانٹیں، ایک بار ڈانٹیں تو بس بات ختم. ہمارے ہاں کچھ عجیب ہی مسئلہ ہے، ہم ہر اگلے روز، ہر مہینے اسی بات کو لے کے چلتے رہیں گے، بار بار ٹیز کریں گے اسے سامنے والے. تو ایک بار جب ڈانٹ دیا تو بس بات ختم. اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم بار بار جو لوگوں کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ اصول بتا رہا ہوں کہ جب آپ بچوں کی تربیت
کر رہے ہوں یا والدین سے آپ ڈیل کر رہے ہوں تو ان کو اپنی توقعات بھی بتائیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ والدین کو بتائیں کہ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، کہ جب بچہ گھر جائے گیم پلان ہے، 1 منٹ گول ہے، تو سیٹ کریں، گول سیٹ کریں کہ آپ پیرنٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی ٹیم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں کہ آپ ان سے توقع کیا رکھتے ہیں، اور ہر بار جب بھی میٹنگ ہوگی تو آپ ایک لمبی لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو سب فارغ ہیں، کچھ کام آتا ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو پہلے آئی تو تیز کریں نا، لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، پھر وہ ٹیچرز ہوں، پیرنٹس ہوں، ٹھیک ہے، بچے ہوں، تو گول سیٹ کریں اور ان سے پوچھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ پھر پرفارمنس کا لیول چیک کریں، جہاں مسائل آتے ہیں ان کو گائیڈ کریں۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو پریکٹیکل لائف میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو سننا ہے، مسائل کو ہٹ کرنا ہے، لوگوں کو ہٹ نہیں کرنا، اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں اور ان کی بات کو سننا ہے۔ پھر وہ اچھا کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا ہے، کہیں غلط کر رہے ہیں تو ان کو روکنا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے تو جنرل بات کرنی ہے، اور اگر الگ موقع ملتا ہے تو الگ سے سمجھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھانے کے دوران آپ نے پاس لینا ہے تاکہ سامنے والا ریئلائز کرے کہ وہ غلطی پہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں اور ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ میں پر امید ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو ضرور مددگار ثابت ہوں گی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ Thank you very much for watching this video. Stay tuned. If you like this video, then give this video a thumbs up.